نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کا درد بھرا قصہ۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھی، آپ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ابو العاص کی خالہ تھی، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کا عقد نکاح ابو العاص سے کیا تھا۔ حضرت ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے۔ من جملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ ہار آیا تو حضور اس کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنکھوں چھلک پڑے، اور صحابہ کرام سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اس وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئی، سب نے اطاعت کی، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ حضرت ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علی اعلان مکے سے رواں ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، ان کو بہت برا لگا۔ چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر کھلم کھلا لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ ٹھیک یہی رہے گا کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے، جو بعد میں چل کر مسلمان ہوئے، جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ اس خوف کی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھالی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ مع اپنے رفیقوں کے صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگی اور حضرت ابو العاص مکے میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور حضرت ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس آ پہنچے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا بالکل علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص یعنی ابو العاص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سارا مال واپس کر دیا۔ کوئی ڈول لاتا تھا، کوئی رسی، کوئی لوٹا، کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ سارا مال ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا پورا حصہ ادا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو یہ فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں۔ پس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، بے شک ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تب میں مسلمان ہوا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ چلے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔